بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن پر کالا جادو، جنات، بندش، سفلی علم، سایہ و آسیب یا دیگر شیطانی چیزوں کے نحس اثرات ہیں اور وہ بہت سے عاملین سے جادو کا علاج کروا چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کالے جادو کے اثرات کو مکمل طور پر ختم نہیں کروا پائے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو کا توڑ کرنے سے پہلے اس چیز کی تصدیق ضرور کر لیں کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں بھی یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے افراد پر جب ان کے گمنام دشمن یا حاسدین جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے کبھی جادو نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنے والوں کا ایک شر ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کلمہ سکھایا گیا ہے، اور ارشاد باری ہے اور یہ یہودی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، یعنی شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ چنانچہ جادو یا کالا علم ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عام شاہدے میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر کالا جادو کر دیا جائے وہ شدید تہمات میں گر جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار ہو جاتا ہے اور اسے عام علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی۔ جادو وغیرہ کے لیے روحانی علاج کرانا درست، البتہ تعویذ گنڈے کو نبی علیہ السلام نے مکروہ جانا ہے۔ ابو داؤد کی کتاب الخاتم میں ایک مفصل حدیث بیان ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 چیزوں کو مکروہ جانتے تھے، ان باتوں میں سے ایک تعویذ باندھنا بھی ہے۔ خود دین نے اس کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ معوذتین کا پڑھنا ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور بعض دوسرے شر سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی دعا ہے۔ یہ اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی روحانی عامل سے علاج کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، بس یہ دیکھ لیں کہ وہ کوئی شرکیہ عمل اختیار کرنے والا نہ ہو اور دھوکہ باز نہ ہو۔ عملیات پر یقین رکھنے کے الفاظ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ سب کچھ بھی آ جاتا ہے جو انسانوں کی ایجاد ہے، البتہ اشیاء اور کلمات کے خواص اور ان کی تاثیرات کا علم ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں ہاروت و ماروت کے حوالے سے جس علم کا ذکر کیا گیا ہے عام طور پر اسے جادو سمجھا گیا ہے، لیکن مولانا امین احسن مرحوم نے واضح کیا ہے کہ وہ اشیاء اور کلمات کے خواص اور ان کی تاثیرات کا علم تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔